فیس بک پر ریلز کب دیکھی تھی مولانا صاحب؟ ابھی تقریر سننے کے پہلے تو دیکھی تھی. تم نے لاسٹ ٹائم یوٹیوب کے شارٹس کب دیکھے تھے؟ ابھی تو تقریر میں آنے کے، جلسے میں آنے کے پہلے ہم نے دیکھا تھا. یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. او لوگو، یہ دل مردہ ہو چکے ہیں، یہ دل کٹھور ہو چکے ہیں، یہ دل سخت ہو چکے ہیں. ہمارے دلوں کو قرآن اب اچھا نہیں لگتا، ہمارے دلوں کو قرآن، ہمارے دلوں کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے. ارے ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا ملائم سا دل ہوتا ہے. کبھی بکرا کھسی ذبح کرتے ہیں آپ، یا بڑا جانور آپ ذبح کرتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے دل کتنا بڑا ہوتا ہے، دل کی کیا حیثیت ہے. ہمارا دل تو گوشت پوست کا معمولی بنا ہوا دل ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن کے 28ویں پارے میں کہتا ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں کہتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. او لوگو، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، پہاڑ بھی قرآن کو سہن نہ کر پاتا. یہ قرآن اتنی طاقتور کتاب ہے، اتنی پاورفل کتاب ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. او لوگو، تمہارا پروردگار مثالیں بیان کر رہا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ عمر ابن خطاب کو دیکھو، اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں عمر بن خطاب. ایک دن خانہ کعبہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. عمر فاروق کے کانوں میں قرآن کی آیت پہنچتی ہے. عمر فاروق کے دل میں خیال آتا ہے، اتنی اچھی کتاب ہے، اتنا اچھا کلام ہے، یہ ضرور کسی شاعر کی شاعری ہے، یہ ضرور کوئی پوئٹری ہے، کوئی کویتا ہے، کوئی شاعری ہے. شاعری پسند ہے نا آپ کو؟ ہمارے مئو سے اسید نام کا یہ بچہ آیا ہے. کیوں آیا ہے بھئی؟ آپ کو نعتیں سنا رہا ہے، حمد سنا رہا ہے، کلام سنا رہا ہے. شاعری پسند ہے آپ؟ پچھلے سال ایک پروگرام میں آیا تھا، کہیں پر عدنان پرتاپ گڑھی کو میں نے دیکھا، ان کو بلایا گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، سفیان کو بلایا جا رہا ہے. شاعری پسند ہوتی ہے انسان کو، شاعری میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے. عمر فاروق نے قرآن کو سنا، قرآن اچھا لگا، قرآن دل کو بھایا، قرآن نے دل کو آکرشت کیا. عمر ابن خطاب نے کہا کہ ضرور یہ کسی شاعر کی شاعری ہے. ابھی عمر ابن خطاب کے دل میں یہ خیال آیا تھا، اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. او لوگو، یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ قرآن کوئی پوئٹری نہیں ہے، یہ قرآن کوئی کویتا نہیں ہے. تم لوگ ایمان کم رکھتے ہو، قرآن کوئی شاعری نہیں ہے. جب یہ خیال ریجیکٹ ہو گیا، حضرت عمر سوچنے لگے کہ اگر یہ قرآن شاعری نہیں ہے تب اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ قرآن میجک ہے، قرآن جادو ہے، قرآن کسی کاہن کی کہانت ہے. قرآن کے ذریعے محمد رسول اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. ابھی عمر ابن خطاب کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے قرآن کی اگلی آیت پڑھ دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. او لوگو، یہ قرآن کسی جادوگر کا جادو بھی نہیں ہے، یہ قرآن کسی کاہن کی کہانت بھی نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، رب العالمین نے نازل کیا ہے. حضرت عمر کے دل پر چوٹ لگی، ان کا دل تھوڑا سا سافٹ ہوا، مگر ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں. ایک دن بڑے غصے میں تلوار لے کر کے نکلے. راستے میں ایک صحابی ملے، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج میں تلوار لے کر کے نکلا ہوں.
آج محمد رسول اللہ کا مرڈر کر دوں گا، نعوذ باللہ، آپ کی ہتیا کر دوں گا، اسلام کا کام تمام کر دوں گا۔ حضرت نعیم دل ہی دل میں گھبرا گئے، زبان سے انہوں نے ظاہر نہیں کیا، وہ جانتے تھے حضرت عمر بڑے موڈی آدمی ہیں، ان کے موڈ میں آ گیا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کہا کہ اے عمر ایک کام کرو، پہلے اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہا اچھا، میری بہن اسلام لے آئی، میرے بہنوئی اسلام لے آئے، ابھی چل کے بتاتا ہوں۔ وہاں سے راستہ بدل دیا، حضرت عمر کہاں پہنچے؟ بہن کے سسرال پہنچے، بہن کے گھر اندر بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہنوئی نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں عمر ابن خطاب۔ جلدی سے قرآن کو چھپایا گیا، دروازے کو کھولا گیا۔ حضرت عمر نے کہا مجھے پتہ لگا ہے تو نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، میری بہن، اتنا غلط کام تم نے کیسے کر دیا؟ اتنا کہنے کے بعد اپنی بہن کو مارنے لگے، بہنوئی بچانے کے لیے آئے، بہنوئی کو بھی مارنے لگے۔ حضرت خباب تو ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے، بہنوئی بھی لہو لہان، بہن بھی لہو لہان۔ بہن نے کہا کہ اے عمر کان کھول کر کے سن لے، جتنا مارنا ہے مار لے، جتنا ستم کرنا ہے ستم کر لے۔ اے عمر اب اسلام ہمارے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب تو اسلام کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا۔ حضرت عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ بہن جو کل تک اپنے بھائی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بھی باتیں نہیں کرتی تھی، آج کتنے دھڑلے سے میری باتوں کا جواب دے رہی ہے، اتنی ہمت میری بہن کے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کہا اچھا بہنا یہ بتا، وہ جو تو کلام پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، کیا میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ کہا نہیں تم نہیں پڑھ سکتے، تم ناپاک ہو، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پاک صاف ہو کر کے آئے، قرآن ان کے سامنے رکھ دیا گیا اور قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں انہوں نے پڑھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ حضرت عمر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے سینے میں جو دل تھا وہ اسلام کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب تلاوت ختم کر چکے، کہا کہ اے میری بہنا یہ اللہ کا کلام ہے، میں بھی اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن زید ان کے بہنوئی تھے، ان کو لے کر کے دار ارقم میں پہنچے، جہاں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے چھپے رہتے تھے اور اسلام کی وہیں پر تبلیغ کرتے تھے۔ دار ارقم میں پہنچ کر کے حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اندر صحابہ کرام ڈر گئے کہ ارے عمر آئے، پتہ نہیں کیا ارادہ لے کے آئے۔ حضرت حمزہ بھی اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو، اچھے مقصد کے تحت آیا ہے تو اچھی بات ہے، برے مقصد کے تحت آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کو ختم کر دوں گا، آنے دو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی میں کوئی دشمنی کرنے نہیں آیا، میں کوئی مرڈر کرنے نہیں آیا، میں کوئی ہتیا کرنے نہیں آیا، میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں اور میں آپ کے رسول ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو دو لوگوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے عمر بن ہشام کو جس کو ابو جہل کہتے ہیں اس کو تو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے تو عمر بن خطاب کو دے دے۔ اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے، ابو جہل پسند نہیں تھا، ابو جہل کو ایمان کی دولت نہیں ملی، حضرت عمر کو مل گئی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مسلمانوں نے مل کر کے نعرہ تکبیر لگایا، اتنے زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پوری مکان کی چھت